आज मेरी एडमिनिस्ट्रेशन और मेरे ख्याल में ऑपरेशन पुलिस वो आए हुए थे, डीसी भी थे, कमिश्नर भी थे। उनसे मेरी आज मुलाकात हुई। तो मैंने तो आप सबके सामने पहले कह दिया था कि अगर वो ये समझते हैं कि यहाँ कोई दहशतगर्द है, तो फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं, दहशतगर्द नहीं, वांटेड मैन है। अब वांटेड मैन का भी ये बड़ा एक मुश्किल चीज होती है कि आप जिसको मर्जी कह दें वांटेड है। तो इस वक्त तो हमारे 7,500 लोग पकड़े हुए हैं, उन्होंने सारी सीनियर लीडरशिप ही पकड़ ली है। तो जिसको मर्जी जो पीटीआई है वो वांटेड है इस वक्त। बहरहाल मैंने उनको कहा कि आपको सारों को आप सबको दिखा दिया है। उनको भी कहा कि आप अंदर आके देखें, क्लियरली अंदर तो कोई वांटेड आदमी नहीं है। और उन्होंने फिर एक और बात की कि जी हम पूरी सर्च करना चाहते हैं आपका घर। अब अगर आप वांटेड मैन को ढूंढने आ रहे हैं या दहशतगर्दों को, तो मेरे घर को सर्च करने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं कोई जुर्म किया या किसी वजह से हुआ या कोई स्पेसिफाई करें, तो उसके लिए मैंने कहा कि हम वो नहीं अलाउ कर सकते। अगर हम कभी अलाउ करेंगे तो जो लाहौर हाई कोर्ट ने किया था, लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी कि एक इनकी तरफ से आएगा सर्च करने के लिए, कोई भी ये नॉमिनेट करेंगे, एक हमारा होगा और साथ फिर एक फीमेल ऑफिसर भी होगी। ये लाहौर हाई कोर्ट का था। वो ये क्यों उन्होंने किया था कि वो ना हो जो उन्होंने पिछली बारी किया था, कि इन्होंने आके यहां जी ऊपर कोई असला मिल गया तो पता नहीं क्या, पहले धावा बोल दिया, तोड़ फोड़ की, चीजें चोरी करके ले गए और फिर ये भी कहा क्लैशकोव। तो हम उसके लिए हम कोई हमें ईमान नहीं है, ट्रस्ट नहीं है इनके ऊपर। इसलिए बेहतर यह है कि अगर हम जिस तरह वो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था, अगर उस तरह की सर्च करना चाहती हैं, बिस्मिल्लाह करें। दूसरी बात, घर वाले सारे बाहर निकाल कर हाँ, ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सारे घर वाले बाहर निकलेंगे और फिर जाके सर्च करेंगे और एक एक चीज को। तो वो तो खैर हम अदालत से अब देखेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो जो पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में कहा हुआ था वही होना चाहिए। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि वांटेड मैन है जिन्होंने जलाई थी चीजें, या जो ये जो बिल्डिंग्स जलाई गई हैं। मैंने उनको एक चीज कही कि 27 साल से मेरी पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैंने कभी किसी को इजाजत नहीं दी अपनी पार्टी में, और कोई भी मेरा पार्टी वाला इसमें मुलव्वस हुआ और हम बार बार इसकी मजम्मत, सारी मेरी लीडरशिप इसकी मजम्मत कर बैठी है। जना उसी नहीं, जो बाकी भी बिल्डिंग्स जली हैं, ये हमारी पार्टी नहीं करने, हमने कभी इस तरह की चीजें नहीं की। अगर ये कोई सबूत दे दें, हमें बताएं कि हमारी पार्टी के लोग मुलव्वस थे, हम मदद करेंगे उनको पकड़वाने में, क्योंकि वो वाकई उन्होंने जुर्म किया। लेकिन ये कर ये नहीं रहे। ये एक उनका उसकी आड़ में एक प्लान्ड साजिश के तहत तहरीक इंसाफ के ऊपर पूरा इन्होंने एक खत्म, पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि 7,500 लोग, सारी लीडरशिप सब मुलव्वस थी? ये कैसे कह सकते हैं? शाह महमूद कुरैशी का तो बयान आया कि पुरअमन रहना। डॉक्टर यास्मीन वहां से माइक पे कह रही है कि अंदर नहीं जाना आपने। तो सारों को कैसे जेल में डाल दिया? और फिर उन्होंने मुझे 8 नाम दिए कि जी ये 8 नाम हैं, ये वांटेड हैं, तो इनको अपील करें कि हमारे हवाले कर दें। मैंने उनसे सवाल पूछा, देखिए जा रही हैं जो इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं की गई, कभी ऐसी की नहीं गई हरकतें कि लोगों के घरों में जाके सारा घर तोड़ा जाए, औरतों को जलील किया जाए। ऐसे कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। मैं पाकिस्तान छोड़े दुनिया में कहीं नहीं हुआ। किसी मुल्क में जिधर रूल ऑफ लॉ होता है, कानून की हुक्मरानी होती है, वहां कभी ऐसे नहीं होता। बल्कि जंगल की हुक्मरानी, यानी जंगल का कानून भी, उधर भी मैंने कभी ऐसी चीजें नहीं सुनी जो अब हो रही हैं। सिर्फ खौफ फैलाया जा रहा है। यह खौफ के जरिए लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। यह कामयाब नहीं होगी। ये मेरे से आज मेरी पेशेंट को ही सुनना है। और मुझे आज खास तौर पे मैंने आज कहना था कि मुझे खौफ किस चीज का आ रहा है? इमरान रियाज के ऊपर।
عدالت بار بار کہہ رہی ہے اسے پیش کرو، اس کو پیش نہیں کیا جا رہا. مجھے خوف یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت تشدد کیا گیا، اور جو تشدد کیا گیا ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ اس عدالت کے سامنے نہیں لا رہے، کیونکہ اس کی جب عدالت کے سامنے اس کی حالت دیکھی جائے گی تو اس لیے اس کو چھپایا ہوا ہے. مجھے خوف یہ ہے کہ وہ شاید زندہ بھی نہ ہو. اور میں آپ ساری صحافیوں کو کہتا ہوں کہ پہلے ارشد شریف کے اوپر وہ ریئیکشن نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا. اب ایک عمران ریاض سے اوپر یہ جو ہوا ہے، اگر آپ اس ملک کی صحافی اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے تو اگلی آپ کی کسی کی باری آ جائے گی، کیونکہ آج کوئی ہے کل کسی اور کی باری آ جائے گی. اور میں آج ان صحافیوں کو خاص طور پہ آج مخاطب ان سے ہونا چاہتا ہوں کہ بڑی باتیں کرتے تھے جی یہاں لبرل عمران خان بڑی سختی کر رہا ہے، ہاں جی پتہ نہیں ہم آزادی رائے یا صحافت کی زبان بند کر رہے ہیں. ذرا موازنہ تو کرے کہ ہمارے دور اور اس دور میں کیا فرق تھا. کبھی ہوا کسی سے ایسے؟ جو ایک دو دفعہ ہوا تھا سب سے پہلے میں نے ایکشن لیا تھا. متی اللہ جان تو ہمارے اگینسٹ تھا، لیکن جس دن مجھے پتا چلا اسے اٹھایا گیا اگلے دن میں نے اسے کہا رہا کرواؤ. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ صحافیوں کی اس طرح کیا جائے جو آج ہو رہا ہے. موہت پیرزادہ باہر بھاگ گیا، صابر شاکر باہر چلا گیا، آفتاب اقبال اس وقت ملک سے باہر چلا گیا. یعنی اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا. ٹی وی چینلز کو بند کر دیا. آج یہ ٹی وی کیوں لائیو نہیں دکھا رہا؟ کیونکہ ٹی وی تو صرف ایک چیز دیکھتا ہے، ویورشپ. کس کے دکھانے سے ویورشپ اوپر جاتی ہے؟ تو یہاں ویورشپ تو اس وقت سب سے زیادہ یہاں ہے زبان پاک کی، لیکن دکھائیں گے نہیں. تو اس طرح کا دور کب آیا تھا؟ پہلے مجھے بتائیں، ہمارے دور میں مجھے بتائیں کبھی ہم نے ایسے کیا ہو. یہ سب کا ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، یہ عمران خان اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے. عمران خان تو کھڑا رہے گا، جو بھی ہوتا جائے، ساری زندگی وہ آخری گیند تک لڑنے والا ہے. لیکن میں اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جدھر حالات جا رہے ہیں یہ سارے آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور جتنا یہ ہم چپ کر کے سہتے رہیں گے جو ظلم ہو رہا ہے کہ اچھا جی تحریک انصاف کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں تو نہیں ہو رہا، یہ آپ سب کی باری آئے گی اینڈ میں. جس ملک کے اندر حقوق ختم ہوتے ہیں، جس ملک میں بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں، سارے انسان طاقت کے غلام بن جاتے ہیں. جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر چلا جاتا ہے. باقی انسانوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا ان کی حفاظت کرنے کے لیے جو آج ہو رہا ہے. لڑکوں کو اٹھاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیوں اٹھا رہے ہیں، صرف یہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے. پکڑ کے جیل میں وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے، اس کے بعد جناب اس کے اوپر ایک دم کوئی پولیس اٹھاتی ہے، کوئی اور اس کے اوپر ایف آئی آر پھر جیل میں ڈال دیتی ہے. اور گرمی میں بچارے ہمارے کارکن اس گرمی میں اندر بھرے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر. کئی جو ہمیں میسیجز آ رہی ہیں ان کو نہ کھانا دیا گیا ہے، ایسے جانوروں کی طرح ان کو رکھا ہوا ہے. ہمارے وکیل اس کے پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اتنی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا کدھر تک وہ پہنچے. لیکن اس سے جو بھی یہ کر رہا ہے، اس سے میری آج یہ بات یاد رکھ لینا، اس سے پارٹی کا ووٹ بینک بڑھے گا، پارٹی مضبوط ہوگی، کمزور نہیں ہوگی. جو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب ایک پارٹی کا 70% پاکستان میں اس سے زیادہ ووٹ بینک ہو، اس کو کیا فرق پڑتا ہے کون آئے کون جائے. لیکن ان لوگوں کے اوپر کس طرح کا پریشر ڈالا ہوگا جو بےچارے شکل بنائے، رونے والی شکل ہوتی ہے، ٹی وی پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کی شکل سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے سر کے اوپر کہ تمہاری بسنس بند کر دیں گے یا کر دیں گے. تو اس سے پارٹی تو نہیں ختم ہونے لگی. اوکے جی، خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بیٹا مجھے صرف 8 لوگوں کے نام بتائے گئے ہیں، کوئی 2200 لوگوں کا میرے پاس لسٹ نہیں آئی. اور میں نے ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ کیونکہ کبھی بھی ہم نے اپنے احتجاج کے اندر کسی قسم کا انتشار کا اپنے لوگوں کی اجازت نہیں دی. تو جن لوگوں نے بھی جو بھی اس میں ملوث تھے، کور کمانڈر ہاؤس میں جو بھی ملوث تھا، جو بھی پی ٹی آئی کا ہمیں بتایا، ہم ان کو کہیں گے خود ان کو پکڑو، ان کو سزائیں دو. اور این آر او دیکھیں، این آر او وہ لیتا ہے جس سے چوری کی ہو. میرا جتنا بھی جو بھی میرے پاس ہے نا، سارا کچھ پاکستان میں میرے نام پہ ہے.
نہیں تو دوسروں کے نام پہ رکھ دیتے ہیں, بینامی ہیں, بچوں کے نام پہ کر دیتے ہیں, سب کچھ میرے نام پہ اور سب کچھ پاکستان میں. تو این آر او تو وہ لیتے ہیں جن کو اپنی چوری بچانی ہے اور چوری کا پیسہ ان کا باہر پڑا ہوتا ہے. اس لیے ان کو جب وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا جی آپ کو این آر او ملے گا, تو پہلی چیز کرتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں. یہ سارے زرداری, نواز شریف, مریم, جو بھی ہیں, اسحاق ڈار, یہ باہر کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ کیونکہ باہر پیسہ پڑا ہوتا ہے. میں نے باہر کدھر جانا ہے؟ میرا تو سب کچھ پاکستان میں ہے. اس لیے نہ مجھے کوئی این آر او کی ضرورت ہے اور نہ ہی کبھی میں نے پاکستان سے چھوڑ کے جانا ہے باہر. کے لیے کروشل حالات سے نکالنے کے لیے اب آپ کا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں, یہ تو اب 14 مہینے ہو گئے ہیں جب ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ عمران خان خطرناک ہے ملک کے لیے, تو مجھے سازش کر کے ہٹایا گیا, اور تب سے کوشش ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کو کرش کرنے کی. اور آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کا کرم ہے, کیونکہ لوگوں کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. کبھی بھی کسی پارٹی کی اتنی مقبولیت نہیں تھی جو تحریک انصاف کی ہے. میں آپ کو اتنا کہہ دوں کہ انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوں گے, ہمیں الیکشن کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ممبر صرف پولنگ ڈے سنبھال لیں, وہ الیکشن جیت جائیں گے انشاءاللہ. آپ کے لوگوں کو ٹرائل کیا جانے لگا ہے, اس کے اوپر بات کیجئے کہ یہ اسپیشل کورٹس کا بننا, اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ پہلے تو ملٹری کورٹس ہو ہی نہیں سکتے. 2019 کے اندر ہی ختم ہو گئے تھے, یہ لیپس کر گئے, یہ بن ہی نہیں سکتے. دوسری چیز کہ کون سی ملٹری انسٹالیشن کے اوپر کوئی بھی حملہ ہوا ہے وہ مجھے تو پتہ نہیں ہے. مجھے تو یہ کور کمانڈر کے گھر کا پتہ ہے, اور 2-3 چیزیں ہوئی ہیں. اس کے اوپر تو پوری طرح انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ان کو سزائیں ملنی چاہیے. جو آپ نے بات کی آئسولیشن کی, دیکھیں آئسولیشن تب ہوتی ہے جب ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یا اس کے لیڈر کے ساتھ پبلک نہیں ہوتی. آئسولیشن آج کل پی ڈی ایم کی پارٹیز کو ہے, پاور ساری ہے, اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے, پبلک میں ذرا نکل کے تو دکھائیں کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. یہ اس ملک کی تاریخ میں نہیں کبھی ہوا. الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ پوری طرح الیکشن کمیشن کو جتانے پہ تلی ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ, گورنمنٹ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ کبھی ملک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ آپ کے پاس ساری قوتیں آپ کی مدد کر رہی ہیں لیکن آپ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے کہ جی کیوں کچھ ہو جائے, الیکشن نہ کروائیں کسی طرح. دیکھیں اتنا بڑا ظلم ہوا ہے پاکستان میں, کوئی بات ہی نہیں کر رہا, کہ 14 مئی کو پاکستان کا آئین کی وائلیشن ہو چکی ہے. اس کے اوپر ایکٹ, اور آج نہیں تو کل اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, کیونکہ آئین میں تو سارے, اگر پاکستان کے بدقسمتی سے ہمیں تکلیف ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ میں سارے ججز ایک آپس میں, یہ اور پیچھے سے بیٹھا ہوا ہے نواز شریف جو کرواتا ہے ہمیشہ تقسیم, لیکن سارے سپریم کورٹ کے ججز متفق ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے تھا. اب کیوں نہیں ہوا الیکشن؟ سپریم کورٹ نے ڈیٹ دی 14 مئی کو, نہیں ہوا الیکشن. یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ ان کے سارے کمانڈز انلیگل ہیں, ان کی مدت ختم ہو چکی ہے. تو یہ تو بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں پاکستان کو. یعنی یہ تو کیا اب گارنٹی ہے کہ وہ اکتوبر میں بھی الیکشن کروائیں گے؟ اگر ان کا خیال ہے کہ تحریک انصاف اکتوبر میں کرش نہیں ہوئی اور عمران خان کی جیتنے کی چانس ہے, یہ اکتوبر میں بھی الیکشن کروائیں گے. یہ بتائیے گا کہ جب سے آپ لوگ قومی ساڑی پر چلے اور آپ اپنے پلان کے تحت کیا کی حیثیت سے آپ آگے بڑھیں, کوشش کریں. دیکھیں پاکستانی فوج, میں بار بار کہتا ہوں, کون وہ ہوگا جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو کہ وہ اپنی فوج کے سامنے کھڑا ہو جائے گا؟ وہ کون ہوگا؟ وہ ہمیشہ چاہے گا کہ فوج مضبوط ہو. کسی نے اس فوج کی بیرون ملک میں, انگلینڈ میں, امریکہ میں, مغرب میں اپنی فوج کی اتنی دفاع نہیں کی جو میں نے کی. میرے CNN پہ انٹرویوز پڑھ لیں, BBC میں پڑھ لیں, کیونکہ ہم آزاد پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. آزاد ملک کے اندر آپ کو ایک مضبوط فوج کے بغیر آزاد نہیں رہ سکتا. یہ جان کے یہ جناب لڑائی دکھائی گئی ہے. پی ڈی ایم وہی کر رہا ہے جو ایک دفعہ پاکستان میں ہوا تھا 1970 میں.
इलेक्शन जीत गया मुजीबुर रहमान, पावर उसको देना नहीं चाहते थे, सबसे बड़ी पार्टी वो थी, प्राइम मिनिस्टर उसको बनना चाहिए था। तो यहां से जनाब फौज के साथ मिलके उधर तुम इधर हम, अपना मुल्क की तबाही कराई, अपना मुल्क टूटा, जो जिल्लत मिली पाकिस्तान को, और उसमें जो हुआ, यानी मुझे हमारी तो ज़िंदगी में हुआ ना सब कुछ, हमें तो याद है कि जो कौम का हाल था और जो जिस तरह कौम तबाह यानी मेंटली डिप्रेशन में चली गई थी, अब वही किया जा रहा है। खुद लड़ नहीं सकते मैच खेल नहीं सकते। 37 बाई इलेक्शन में से 30 हार चुके हैं, सब एस्टेब्लिशमेंट साथ, इलेक्शन कमीशन साथ, पुलिस साथ, इनकी हर तरह की, उसके बावजूद हार गए। अब भाग रहे हैं इलेक्शन से। तो इन्होंने तरीका क्या सोचा कि किसी तरह फौज के सामने इमरान खान और पीटीआई को खड़ा कर दें, और उन्होंने ये जो हुआ है, इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने पूरी तेल की आग छिड़की है इसके ऊपर, तेल फेंका आग के ऊपर। लेकिन ये पाकिस्तान की तबाही है और ये हमारी कभी भी नहीं सोच। और अगर कभी तनकीद किया मैंने फौज की, तो तामीरी तनकीद की है। आप अगर तनकीद नहीं करते किसी की भी, आप आगे नहीं बढ़ सकते जिंदगी में। आप मुल्क में तनकीद खत्म करें, आपका मुल्क तबाह हो जाएगा। तो ये जान के ये लड़ाई दिखाई जा रही है उन लोगों को जिनको इसका फायदा हो रहा है। 2023 में इलेक्शन हो जाएगा। देखिए, इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान इस दलदल से, माशी दलदल से निकल ही नहीं सकता। अब पढ़ लेना, जो भी दुनिया का माइशत का एक्सपर्ट है, वो पहली चीज, क्यों चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने क्यों कहा, वो कोई तहरीक इंसाफ का तो नहीं था, उसने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी जब आपकी इस मुल्क के अंदर आप, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, वो आएगी इलेक्शन से। तो ये सबको पता है कि इलेक्शन के अलावा अब हम इस निकल नहीं सकते। तो ये जो आगे खींचते जा रहे हैं इलेक्शन, इससे मुल्क को क्या फायदा हो रहा है? मुल्क तो हर रोज प्रेशर के अंदर जा रहा है, माशियत तो हर रोज नीचे जा रही, महंगाई हर रोज बढ़ रही है। हाँ सर, मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल ये है कि माइनस इमरान खान आप पार्लियामेंट में जायज करना पड़ रहा है, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, कोई किसी को हमारे खिलाफ साजिश करने की जरूरत नहीं। हम अपना इतना बेड़ा गर्क कर रहे हैं कि वो इतनी अच्छी तरह हमारी तबाही नहीं कर सकते जो हम अपनी कर रहे हैं। आपने जो ब्लॉक्स की आप बात कर रहे हैं, देखिए जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट तो खैर कोई पार्लियामेंट का मुझे तो नहीं पता कोई पार्लियामेंट देखता या सुनता है, क्योंकि जो पार्लियामेंट तो रिडंडेंट होगी ना। जिस दिन एक वो आदमी जो कि PMLN का टिकट के ऊपर लड़ना चाहता है, वो पार्लियामेंट का अपोजिशन लीडर बन जाए, तो उसके पार्लियामेंट तो खत्म होगी ना आपकी, क्योंकि पार्लियामेंट अपोजिशन के बगैर तो हो ही नहीं सकती। हमारा मकसद सिर्फ पार्लियामेंट का ये होगा कि आवाज़ें उठाएं, ख़ास तौर पर ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं पाकिस्तान में, और ये जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी वायलेशन हो रही है। हम तो यही चीज़ें उठाएंगे, और तो पार्लियामेंट का फ़ायदा कुछ नहीं। आप तैयार हैं जाने के लिए? मैं नहीं तैयार, मैं नहीं जाऊँगा, हमारी पार्टी जाएगी। आपने 19 सितंबर जो है वो भी काफी इम्पोर्टेंट है, पता नहीं देखिए, वो तो खैर बहुत दूर है। हम तो अभी मई का ही सोच रहे हैं और जून का सोच रहे हैं, उससे आगे तो मैं सोच नहीं रहा, क्योंकि जो हालात है ना, ये चल नहीं सकते ऐसे। मैं सीधा आपको बात बताऊं, देखें, आप 7,500 वर्कर्स और हर रोज छापे मार रहे हैं PTI के घरों के ऊपर, और खौफ और हिरासा फैला रहे हैं, डरा धमका रहे हैं लोगों को, और टॉर्चर कर रहे हैं, अंदर जाके तशद्दुद हो रहा है लोगों के ऊपर। मैं फिर से कहूँगा, मुझे इमरान रियाज के ऊपर आज खौफ आ रहा है कि बार बार जब अदालत बना रही है, उसको क्यों नहीं सामने लेके आ रहा है। और ये सारे सहाफ़ियों को उठाना चाहिए कि इतना बड़ा जुल्म अगर हो रहा है किसी सहाफ़ी के ऊपर, चले वो कोई पॉलिटिकल वर्कर तो नहीं है, उसके अपने ख्यालात हैं, उस सबसे ज़्यादा यूट्यूब में उसे देखा जाता था, तो अगर उससे हो रहा है तो आप सबको बोलना चाहिए इसके अगेंस्ट। लेकिन एक मिनट ठहर जाए, मैं जो कहना चाहता हूं ना आपको, देखें, जितनी भी ये कोशिश कर लें, ये इस वक्त जो कर रहे हैं ना हमारे वर्कर्स के साथ, जो लोगों को जिस तरह, और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ ये है, एक तो मेरे वर्कर्स इस वक्त बेचारे जेलों में पड़े हैं, और जो मुझे खबरें आ रही हैं ना, खाना दे रहे हैं गर्मी के अंदर, उन्हें थोड़ी सी जगहों के ऊपर बंद किया हुआ है, अदालतों में इन्हें उनको प्रोड्यूस कर रहा है। यानी मैंने कभी ऐसे पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं देखा। और दूसरी चीज़, औरतों से, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यानी औरतों से जो कर रहे हैं, अच्छा मैं बड़ा सोचा, मैंने कहा ये तो हमारी रवायत के खिलाफ है, ये औरतों से क्यों कर रहे हैं। फिर मुझे समझ आई,
کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو ملا اپنے ایکس ایم پیز کے ساتھ اور اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ، وہ ساروں نے ایک ہی بات کہی، کہتے جی یہ جو ہمارے گھروں میں گھس کے ہماری چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کرتے ہیں اور جس طرح ہماری عورتوں کو کرتے ہیں، وہ ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا. ایک منٹ سنو. میں نے پھر سوچا کہ یہ جان کے دہشت پھیلا رہے ہیں، یہ خوف کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر دہشت پھیلا رہے ہیں کہ پارٹی چھوڑ دیں گے. اس سے وہ پارٹی چھوڑیں گے؟ یعنی یہ تو اپنی ہم ملک کی روایتیں، اپنا دین، ہر چیز کو ہم تباہ کر رہے ہیں، صرف ایک چیز ہو کہ جی عمران خان پاور میں نہ آ جائے. لاسٹ کوسچن. لیکن آپ بھی چاہتے ہیں کہ جنہوں نے لیٹ میں نے بالکل نہیں کی. میں نے پہلے دن سے کہا کہ میری کبھی پارٹی کر ہی نہیں سکتی یہ چیزیں. میں نے پہلے دن سے کہا. میں نے عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر مذمت کی ہے، جان کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جی مذمت. جب میں نکلا، ایک منٹ ٹھہر جاؤ. جب میں 4 دن کے بعد سیدھا سپریم کورٹ میں گیا، مجھے تو ادھر جا کے پتا چلا کیا ہوا ہے. چیف جسٹس کے سامنے میں نے کہا میں سخت مذمت کرتا ہوں اس کی، کیونکہ ہم نے ساری 27 سال میں کبھی ایسی چیزیں نہیں کی، اور خاص طور پہ جو کور کمانڈر کا گھر جس طرح ہوا ہے، یعنی میں مان ہی نہیں سکتا. یہ اچھا وہاں تصویریں اب آ گئی ہیں، اب سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، ایک آدمی بڑکا کے اندر بھیج رہا ہے، اس کی شکل ہے، اس کو بلاؤ تو صحیح، وہ کون آدمی ہے؟ پی ٹی آئی کا تو نہیں تھا، وہ لوگوں کو اندر دھکیل رہا تھا. کون وہ آدمی تھا؟ اور ڈاکٹر یاسمین کہہ رہی ہے، میری بہنیں کہہ رہی ہیں کہ اندر نہ گھسو، اور وہ آدمی اندر بھڑکا کے اندر لے کے جا رہا ہے، اس کو پکڑ لو. اور مجھے شک ہے کہ وہ نہیں پکڑا جائے گا، کیونکہ یہ سازش کا حصہ تھا. کوئی ڈائلاگ نہیں چل رہا، کیونکہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سازش کامیاب ہو، یعنی تحریک انصاف کو بین کیا جائے، وہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈائلاگ نہ ہو. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل آدمی ہوں، ڈائلاگ کے لیے تیار ہوں، لیکن کوئی ڈائلاگ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ وہ ڈائلاگ کرنا نہیں چاہتے، وہ تو پارٹی کو کلعدم قرار دینا چاہتے ہیں. تھینک یو جی. کہ جو آپ کے حوالے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے؟ میاں محمود رشید 75 سال اس کی عمر ہے. آج اس نے عدالت میں آ کے کہا کہ میرے اوپر تشدد کیا گیا، نامعلوم افراد نے مجھے نیچے بیسمنٹ میں لے جا کے تشدد کیا. کون سی پولیٹیکل ورکرز کے اوپر آج تک ایسے ہوا ہے؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. جس کو پکڑتے ہیں زیادہ تر لوگ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر تشدد کیا گیا. عورتوں سے جو کیا گیا، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، کبھی اس ملک کی تاریخ میں عورتوں کو اس طرح ذلیل نہیں کیا گیا جو انہوں نے کیا. گھروں سے عورتیں اٹھا رہے ہیں جا کے. شہریار افریدی اس کی بیوی کو اٹھا کے لے گئے ساتھ. یعنی یہ کوئی تو آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا نا، کہ کوئی تو بتائیں، کہ کہیں کوئی تصویر دکھائیں کہ ہاں جی کیونکہ اب تو آپ کے پاس سی سی ٹی وی کیمراز ہے، آپ تو سب کو دکھا سکتے ہیں. تو کیوں نہیں بتاتے کہ وہ شہریار افریدی کی بیوی نے کیا کیا؟ ڈاکٹر یاسمین جب پتہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ نہ جاؤ گھر میں، اس کو کیوں پکڑ لیا؟ تو یہ تو ایک تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہے. اس کا تو اس ساری میں بدنیت ہی ہے. یہ ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر قانون قائم کرنے کے لیے نہیں ہو رہا. یہ اس پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ ابھی نہیں، یہ پہلے سے کوششیں چل رہی ہیں. جب میرے اوپر 150 کیسز ہو گئے، اب 150 4 کیسز میرے اوپر ہوئے جب میں جیل کے اندر بند تھا، نظر بند تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. 4 کیسز میرے اوپر تب کر دیے. تو اس طرح کا جو بھی تحریک انصاف ملے اس کے اوپر یہ جو ایکشن کر رہے ہیں، اور جس طرح کا یہ ایکشن کر رہے ہیں، میری یہ ایک جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں ان کے لیے ان کو میں ایک اپنا رائے دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کبھی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی. یہ جو بھی یہ کروا رہا ہے، اس کے پیچھے جو بھی سوچ ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک نظریہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے. وہ آپ ڈنڈے مار کے جیلوں میں ڈال کے کبھی بھی نظریہ کرش نہیں کر سکتے. جب آزادی کی موومنٹ چلی انگریز کے خلاف، کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، کتنا ٹائم کیا ہو گیا، آخر میں نہیں رکی.
کیونکہ لوگوں کے دلوں میں چلی گئی تھی. آج حقیقی آزادی یہ نظریہ لوگوں کے دلوں میں چلا گیا. لوگ جو یہاں کھڑے ہو کے مار کھاتے ہیں, ٹیئر گیس لیتے ہیں, ان کا ذرا مقابلہ کرے جو وہاں انہوں نے ریڈ زون کے اندر وہ جمع کیے تھے لوگ چیف جسٹس کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے, پیسے دے کے ان کو لے کے. انہوں نے کہا جی کسی کو پتہ ہی نہیں وہ پہنچا کیوں ہے. پھر ان کی آفیشیل مدد کی جا رہی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, کھانے دیے. شکر ہے دوسرے دن کا دھرنا نہیں اس نے کہہ دیا, کیونکہ ساروں نہیں بھاگ جانا تھا تب تک. تو یہ جذبے سے ہوتی ہیں چیزیں. نظریہ جو ہوتا ہے وہ خریدا نہیں جا سکتا, نہ ڈرایا جا سکتا اس کو. لوگ کھڑے ہیں سارے. میں سنتا ہوں جی آج ایک اور کسی نے اور ریزائن کر دیا تو اور پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہے. مجھے ترس آتا ہے دیکھ کے ان کی طرف. وہ بیچارے ان کی شکلیں دیکھیں کہ کس پریشر میں وہ ریزائن کیے ہیں, کس طرح کا ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے, بزنسز کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. تو کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی جو یہ کروا رہے ہیں کہ اس سے نہیں پارٹی ختم ہونے لگی, بلکہ لوگوں کا غصہ بڑھ رہا ہے, ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے پارٹی کا. کیونکہ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کیا ہے. دیکھیں آپ ڈنڈے مار کے, خوف زدہ کر کے, بھیڑ بکریوں کو تو جو مرضی کروائیں کر دیں گے. انسانوں سے یہ نہیں کیا جا سکتا. انسانوں کے دل اور دماغ کی گیم ہوتی ہے, ہارٹس اینڈ مائنڈس. ان کو سمجھانا پڑتا ہے. انسان ایسے نہیں ہوتے کہ آپ آج کریک ڈاؤن کریں گے تو جہاں سارے ایسے کر کے کھڑے ہو جائیں گے. جانور نہیں ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. بلکہ یہ اور زیادہ ایسے کہ آپ جس طرح دباتے ہیں, یہ سپرنگ ہوتا ہے, یہ اور تیزی سے اوپر آ جاتا ہے. مجھے جو کالیں آ رہی ہیں, بیچارے چھپے ہوئے ہیں لوگ, ہمارے کارکن بھی چھپے ہوئے ہیں, ہر کسی کے گھر چھاپے پڑ رہے ہیں, اور وہ ہر